السلام علیکم۔ ایک ریسرچ آئی ہے کہ زمین جو ہے یہ جو ہے اپنے جو اس کا جو ایکچول مدار ہے اس سے ٹلٹ کر گئی ہے یا روٹیٹ ہو گئی ہے تھوڑی سی، یا نارتھ اینڈ ساؤتھ پول سے سرک گئی ہے۔ تو یہ ایک جاپانی سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کچھ 2010 تک کی ریڈنگ کے حوالے سے نیوز آئی تھی منڈے کو، تو میں نے اس پہ یہ رسپانس ہے میرا۔ گڈ مارننگ۔ یہاں ریسرچر جو بات کر رہے ہیں، اس میں جو ایک بات ہے وہ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو اس میں خشکی کا جو لیول ہے وہ زیادہ ہو جانا چاہیے، اور جو دیگر اگر ایک طرف جھکاؤ ہو گیا ہے تو اس کا جو پانی کا جو اگر ارتھ ٹلٹڈ کرتی ہے یا روٹیٹ کرتی ہے پانی کے جھکاؤ کی وجہ سے یا سی لیول انکریز ہونے کی وجہ سے، تو یہ پاسبلٹی میں نہیں آ رہا، کیونکہ آج سے 50 سال پہلے بارشیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، آج حالات ڈفرینٹ ہے، اور فارسٹ میں بہت زیادہ آگ لگی، نقصان ہوئے، ٹریز نقصان ہوئے، جنگلات نقصان ہوئے، بارشیں کم ہوئیں، ٹیمپریچر انکریز ہوا، پانی کا بہاؤ کم ہو گیا دریاؤں میں، جس کی وجہ سے سمندر میں پانی جو ہے وہ کم سے کم جا رہا ہے، اور بارشیں کم ہونے کی وجہ سے بھی پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں۔ تو سی لیول نیچرل طریقے سے تو اسی طرح انکریز ہو سکتا ہے کہ جو زمین کے دریاؤں کا بہاؤ جو ہے، جتنے بھی ورلڈ وائڈ دریا ہیں، وہ زیادہ ہو کے زمین میں جائے، تو اس میں ٹیمپریچر، اس میں سی لیول کا واٹر انکریز ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایک جو اوزون کی لیئر ہے، جس نے ارتھ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ارتھ کے لیے ایک پریشر کریٹ کیا ہوا ہے، جیسے مطلب کہ ایک بال ہو ہلکا سا، اور اس کو آپ ہوا میں آپ ایک حکے میں جو ہے وہ آپ پھونک ماریں اور اس کے اوپر ہلکا سا پلاسٹک کا بال رکھتے ہیں، ویٹ لیس قسم کا، تو وہ جو ہے وہ ہوا میں معلق ہو کر گھومتا رہے گا۔ آپ کے جو ایئر پریشر آپ نے انکریز کیا ہوا ہے حکے کے اندر سے جو نکل کے اس کو گھما رہا ہے اوپر، تو ایسا بھی تو ارتھ کا سیٹ اپ ایک ایسا ہی سیٹ اپ ہے، اور ارتھ جو ہے وہ جو اوزون کی لیئر ہے اس کے اندر جتنی بھی گیسز ہیں آکسیجن سمیت، انہوں نے ارتھ کو ایک معلق کیا ہوا ہے اس اوزون کی لیئر کے اندر۔ اس میں گریوٹی بھی آ جاتی ہے، اور خود اس کی زمین کی کشش ثقل بھی آ جاتی ہے، اور کشش ثقل کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی اپنی بھی ایک کشش ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو، جو اس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور پھر پہاڑی سیٹ اپ ہے، وہ جب زمین کی روٹیشن چل رہی ہے تو ہر چیز چل رہی ہے، اور اٹس ناٹ پاسبل کہ زمین کا جو پانی کا لیول، سمندروں کا جو پانی کا لیول ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ 7 حصے پانی ہے، 7 حصوں اگر ڈیوائڈ کیے جائیں ارتھ کے تو 7 حصے میں سے 6 حصے پانی ہے، 7 میں سے 6 حصے پانی ہے، آئی ایم کریکٹنگ دیٹ، 7 میں سے 6 حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے۔ تو اگر زمین روٹیٹ کرتی ہے یا ٹلٹ کرتی ہے، ایک جانب جھکاؤ ہو جاتا ہے اس کا، تو پھر خشکی کا حصہ زیادہ ہو گیا۔ لیکن اگر زمین اپنی جگہ پہ کھڑی ہے اور پانی کا لیول انکریز ہو جاتا ہے سمندر کے پانی کا، تو اس کے ریسرچ میں یہ آ جائے گا کہ اس کے ریئیکشن میں یہ آ جائے گا کہ جو خشکی کا لیول ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا اس کے بارے میں، جتنے بھی میں نے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں، ان ریسرچر صاحب نے جو بات کی ہے، اس میں جو انہوں نے فیکٹ اینڈ فگرز بتائے ہیں، جو ان کی ریڈنگ ہے 2010 تک، کہ یہ جو ہے یہ
اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ انہوں نے صرف جو ہے وہ تھیوریٹیکل کیلکولیشن کی ہے، جبکہ اس کے حوالے سے اگر یہ جتنے بھی ایکسپیکٹ میں نے بیان کیے ہیں ان کے مطابق اکارڈنگ ٹو دیٹ اگر یہ ریسرچ کرتے تو ان اور یہ بھی نیوز میں آ رہا ہے تو میں اس پہ رسپانس کر رہا ہوں اگر نیوز میں نہ آتا تو میں اس پہ رسپانس بھی نہ کرتا۔ تو یہ ورلڈ وائڈ جو ہیٹ انکریز ہے 0.1 سینسیس اگر انکریز ہو جائے تو اٹس ڈینجرس فار دا انوائرمنٹ، لیکن یہ 1.5 ڈگری سینسیس انکریز ہوئی ہے پاسٹ 3 to 4 ڈیکیڈ یا 5 ڈیکیڈ یا 7 ڈیکیڈس کے اندر۔ تو یہ پہلے ہی ارتھ میں جو ہے ارتھ کے اوپر جو ہے وہ جو جتنے بھی لڑائیاں چلتی رہی ہیں کافی عرصے سے، انہوں نے بھی ہیٹ انکریز کرنے کا بہت زیادہ سبب بنی ہے، کیونکہ ان میں جو ہے وہ ہیٹنگ میٹیریل یوز ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے کافی ہیٹ انکریز ہوئی ہے۔ درختوں کی کمی ہے، بارشوں کی کمی ہو گئی ہے، تو ابھی بھی اسپین کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے، کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ لگی، پاکستان کے جنگلات میں آگ لگی، اور امریکہ کے جنگلات میں آگ لگی، ایمیزون کے جنگلات میں آگ لگی۔ تو یہ سب کچھ غلط جانب لے جا رہا ہے اس پورے ارتھ کے جو نیچرل پروسیس ہے اس کو۔ تو اس کے لیے ایک بیسٹ انٹرنیشنل پالیسی ہونی چاہیے۔ یہ صرف ایک ملک کی بات نہیں رہ جاتی ہے، یہ ایک پورے ورلڈ کی ایک مد عملی ہو جاتی ہے کہ یہ تو ورلڈ کے اسٹیک ہولڈرز جو ہوتے ہیں کہ جو زمین کو سیو رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہوتی ہے بات کہ انہوں نے اس کو کیسے بیسٹ پالیسی بنا کے سیو رکھنا ہے تاکہ کیونکہ یہ تشویش اور پرابلم کا ایشو ہے جو اگر عوام میں چلا جائے تو، کیونکہ یہ تو ان کی ادھوری ریسرچ ہے اور انہوں نے یہ نیوز پیپر میں یا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں آئے تو یہ بہت زیادہ پرابلمس کا سبب ہے عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک پینک کریٹ کرتا ہے، پرابلمس اور ایشوز کریٹ ہوتے ہیں اس سے۔ تو ریسرچ جب تک فائنل نہ ہو جائے اس کو منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے، لہٰذا یہ بھی ایک پالیسی ہونا چاہیے کہ ریسرچ جب تک ویلڈ 100% اوتھینٹک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو پبلش نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ ایک ہوتا ہے تھیوری کہ جیسے کوئی سائنٹسٹ اپنی تھیوری پیش کر دیتا ہے ایز اے کویسچن کہ میری یہ سوچ ہے کہ اگر یہ چیز ایسے ہوگی تو اس کا رزلٹ ایسے نکلے گا، لیکن اس کے رزلٹ پہ میں پہنچ نہیں پایا ہوں۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کی ہیلپ کے لیے پھر جو دنیا کے دیگر ریسرچرز اور سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ رسپانس کرتے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک الگ سیٹ اپ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ارتھ کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں یہ یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ کا سیٹ اپ ہو جاتا ہے، تو اس کو پبلک میں جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہونا چاہیے، یہ اپر لیول کی باتیں ہیں۔ یہ ورلڈ کے جو سیو رکھنے والے یونائٹڈ نیشن کی جو انوائرمنٹ ایجنسی بنی ہوئی ہے، انوائرمنٹ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی بنی ہوئی ہے، تو یہ وہ اس کا رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک ملک جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ایک ملک کی بات نہیں ہے، پورے ورلڈ کی بات ہے، پوری زمین، پوری دنیا اور پورے انسانوں کے جتنے بھی اس پہ آباد ہیں ان سب کا سیکیورٹی اینڈ فیوچر اس سے وابستہ ہے۔ لہٰذا میرے جو پوائنٹس جو میں نے ڈسکس کیے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ کے اس بات کی پاسبلٹی بہت کم ہے کہ ایسا پاسبل ہو کہ پانی کا لیول انکریز ہو گیا ہے یا ارتھ روٹیٹ کر گئی یا ٹلٹڈ کر گئی ہے ایک جانب، اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ جو پانی کا سیٹ اپ ہے اور خشکی کا سیٹ اپ ہے وہ ایک بیلنس میں بنا ہوا ہے، ان بیلنسنگ سچویشن میں نہیں ہے۔ البتہ ہم نے اگر یہ ٹیمپریچر اس لیول کا انکریز ہوتا رہا تو پھر جو ہے ورلڈ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ
اس کا حل کیا ہے؟ وہ ویری سمپل ہے کہ اسٹریٹجیز بننا چاہیے، بیسٹ پالیسیز بننا چاہیے. اس کے بنا تو کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا. صرف ایک کویسچن ایز اے ریسرچر کویسچن چھوڑ دینا کسی سوشل میڈیا پہ یا نیوز پہ یا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا پہ، تو یہ تو کوئی پرابلم کا سولوشن نہیں ہوتا ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گرینری سب سے امپورٹنٹ گرینری ہے، یہی ارتھ کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتی ہے. اور دوسرا جو بارشوں کا سیٹ اپ ہے، ابھی تو جتنے علاقے میں نے اپنی منسٹری آف کلائمیٹ کو بھی میسج پہنچایا تھا کہ آپ لوگ ایک پالیسی بنائیں کہ جتنے علاقے ہیں، آج کل ٹیکنالوجی آ چکی ہے جہاں بارشیں نیچرل بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، وہاں آپ وہ ٹیکنالوجی رینٹ پہ لے کے اپنے ملک کی نہیں ورلڈ وائڈ بھی آپ کوئی بھی ملک وہ ٹیکنالوجی رینٹ پہ لے کے وہ بارشیں کر سکتا ہے. تو اس سے ٹوائس اے ویک ہو جائے، 2 مرتبہ ایک ویک میں، تو 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے ایچ ڈے، تو 2 دن ہو جائے ویک میں، تو اس سے بھی جو ٹیمپریچر ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، اور زمین کا جو درجہ حرارت ہے وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، اور اس سے زمین آباد بھی ہوگی، گرینری بھی ہوگی، اور دیگر بھی اس کے فوائد ہوں گے. لیکن جو درخت ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ درختوں کے بنا ایک درخت بہت زیادہ آکسیجن، یعنی کہ ایک درخت بہت زیادہ ایئر کو پیوریفائی کرتا ہے، اور کتنے بلینز ٹریز جو ہیں وہ نقصان ہوئے ماضی کے کچھ ڈیکیڈز میں، تو اتنے زیادہ پھر ان کی ری گروتھ نہیں ہوئی جتنے ویسٹ ہو چکے ہیں. تو اس کا ایک سائڈ ایفیکٹ انوائرمنٹ کا یہ آ رہا ہے کہ نیچرل پیوریفیکیشن کا جو پروسیس ہے جو وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. ابھی آپ کراچی میں چلے جائیں یا کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، لاہور، اسلام آباد یا راولپنڈی میں آ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہیوج، یہ یہاں کی سچویشن نہیں ہے، دیگر ملکوں میں بھی بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں لیکن ان میں درخت نہیں ہے، پورے سٹی میں درخت نہیں ہے. تو اس کا بھی سائڈ افیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے ہیٹ انکریز کر رہی ہے، ایئر پیوریفیکیشن نہیں ہو رہی ہے، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایئر پیوریفیکیشن نہیں ہوگی تو نیو آکسیجن کیسے کریٹ ہوگی. اور جو کاربن ایمیشن گیسز ہیں ان کا جو ری پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گا، کیونکہ یہ پودوں میں جو درخت ہیں ان میں نیچرل ایک پروسیس ہے رب کا بنایا ہوا، اسی طرح یہ سب چل رہا ہے سیٹ اپ. تو انسان جب نیچر کے اگینسٹ جائے گا یا ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے سویئر سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں ورلڈ وائڈ. کسی ایک ملک پہ اس کا نقصان نہیں آتا ہے، سب افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ورلڈ کا ایشو ہے، ورلڈ وائڈ ایشو ہے، یہ کوئی نارمل ایشو نہیں ہے. لیکن جو ریسرچ کے حوالے سے باتیں ہیں یہ پراپر فورمز پہ ہونی چاہیے، یہ اس طرح سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اس سے پرابلم کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. سو اگر آپ کا ایز اے جاب ہولڈر، ایز اے ریسرچر اور ایز اے سائنٹسٹ آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے اگر اس ریسرچر سے جس نے یہ نیوز ریسرچ کی ہے، تو آپ اس سے کوآرڈینیٹ کر کے اپنی یہ سب ایکسپیکٹ بھی آپ مد نظر رکھ کے ایک بائی لیٹرل کوآپریشن سے بھی چلا جا سکتا ہے کہ ہم کیسے اس پہ موو فارورڈ ہو سکتے ہیں. اور اس کے جو ہے وہ فصلوں پہ بھی سائیڈ افیکٹ پڑتے ہیں، کیونکہ ہیٹ جو ہے سن ہیٹ ڈائریکٹ ہٹ کر رہی ہے اگر کنکریٹ کو، تو اس کو یا زمین کے سرفیس کو ڈائریکٹ ہٹ کرے گی تو اس کی ریفلیکشن ہوگی مینز کہ ایبزارب کرنے والا میٹیریل جو ہے وہ گرینری ہے، اور ریفلیکشن جو ہے ہوگی تو ڈبل ہیٹ انکریز ہوگی، یعنی کہ اس سے ارتھ کا سرفیس بھی گرم ہوگا، یعنی کہ زمین اگر کھلی پڑی ہوئی ہے یا کنکریٹ چھت کھلے پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی گرم ہوگا، اور اس کا جو ریٹرن ہوگا اس سے مزید ہیٹ انکریز ہوگی، یعنی کہ
सरफेस بھی گرم ہو گیا، اس کی ریفلیکشن سے جو ہیٹ کریٹ ہوئی اس نے بھی انوائرمنٹ کو زیادہ ڈسٹرب کر دیا، اور گھر کے جو کنکریٹ کے نیچے جگہ ہے، بلڈنگ ہے، وہ بھی گرم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے لیے اس کا ایک ہی سلوشن بچتا ہے کہ اس کو کور کیا جائے، کہ جو سٹیز ہیں ان کو ٹریز سے کور کیا جائے، لانگ ٹریز سے۔ تو یہ ہیٹ کنٹرول کرنے میں، کیونکہ سن کی ہیٹ جب ڈائریکٹ ٹچ نہیں ہوگی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو نیچے کا انوائرمنٹ بھی کول رہے گا، اور جو ایبزاربنگ جو ٹریز کے ایبزاربنگ سن ریز ایبزاربنگ سیٹ اپ ہے، اس میں بھی بہتری آ جائے گی، یعنی کہ ریفلیکٹ بھی نہیں ہوگا، ایبزاربنگ بھی ہو جائے گی، اور ہیٹ ارتھ کے سرفیس تک ٹرانسفر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس سے ڈبل بینیفٹ ہوگا، ہم اپنی جو کنٹری وائز اور ورلڈ وائڈ سارے زمین کو ایک پراپر بیسٹ ٹیمپریچر پہ لانے کے قابل ہو جائیں گے ود ان 2, 3, 4 ڈیکیڈس۔ لیکن اس کے لیے بہت وسائل بھی چاہیے، محنت بھی چاہیے، اویئرنیس بھی چاہیے، پراپر فورمز کے تھرو ایک پالیسی بنے، اس کے بعد پھر اویئرنیس کی کیمپین ہو، اور اس طرح کی ریسرچ کر کے جو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہ چوہا چھوڑ دیا تو اس کا کوئی سلوشن تو نہ ہوا، یہ اس نے تو پینک کریٹ کر دیا۔ تو اس پینک کریٹ سے بچنے کے لیے پراپر پالیسی ہو، تاکہ سب کی رائے لی جانی چاہیے۔ تو جب رائے لی جائے گی تو سب بہتری کی طرف آئے گا، بیسٹ سلوشن کی طرف نکلنا آسان ہوگا، یا کسی نتیجے پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اور پھر پالیسی جب بنے گی تو پھر آپ میڈیا کو یوز کریں، سب میڈیاز، الیکٹرانک، پرنٹ، آل میڈیاز کو۔ ابھی صرف کہا جاتا ہے جی کہ ٹری لگا دیں، تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ یار ٹری کیوں لگا دیں، مطلب کہ ان کو پراپر سمجھانا پڑے گا، میڈیا وائز، الیکٹرانک، پرنٹ اینڈ سوشل میڈیا بھی یوز ہو۔ لیکن پالیسی بننے کے بعد کہ اس کے پازیٹیو ایفیکٹس کیا ہیں ورلڈ وائڈ، اور نیگیٹو ایفیکٹ سے بچنے کے لیے لانگ ٹریز امپلانٹیشن بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اس سے ہم جو گلوبل وارمنگ کا ایشو ہے، اس سے ہم نبٹ سکتے ہیں، اور ہیٹ کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی میں آ سکتے ہیں۔